سامل علیار کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دوبارہ کبھی یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ اس محلے میں نہ آیا کرو، تم ایک بگڑے ہوئے امیر زادے ہو اور یہ شریفوں کا محلہ ہے اور تم بار بار یہاں کر لڑکیوں کو تنگ کرتے ہو۔ جس پر علیار کہتا ہے کہ میں نے کون سی لڑکی کو تنگ کیا ہے، جس پر سامل جواب دیتا ہے کہ پیا کو تم روزانہ ہی تنگ کرنے آتے ہو۔ علیار کہتا ہے میں تو پیا کی مرضی سے یہاں آتا ہوں، تم چاہے پیا سے پوچھ لو۔ سامل کہتا ہے کہ نہیں، پیا کی مرضی اس میں شامل نہیں، پیا نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ تم سے اکتا گئی ہے۔ علیار اسے بتاتا ہے کہ وہ پرانی بات ہے لیکن اب وہ مجھ سے دوبارہ راضی ہو چکی ہے۔ سامل یہ بات سن کر دنگ رہ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ پیا مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ ایک طرف تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں علیار سے سارے رشتے توڑ چکی ہوں اور میرا پیچھا اس سے چھڑوا دو، دوسری طرف وہ تم سے دوبارہ راضی ہو چکی ہے۔ سامل کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر بالکل بھی یقین نہیں، پیا میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ علیار ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا تو ہو چکا ہے، پیا میری خاطر تمہیں دھوکہ دے چکی ہے، جس سے اس بات کا صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زیادہ محبت کس سے کرتی ہے۔ سامل کو علیار کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ اسے مارنے کی بجائے اس بات پر غور کرتا ہے کہ آخر پیا نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر پیا نے سچ میں ایسا کیا ہے تو وہ پیا کا ساتھ چھوڑ دے گا اور اسے کہہ دے گا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں خود ہی نپٹا لیا کرو، کیونکہ سامل اب سمجھ چکا ہے کہ پیا اسے صرف اور صرف استعمال کر رہی ہے، وہ بھی اپنی محبت کی خاطر۔ سامل کا دل دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی پہلی محبت بھی اسے نہیں مل سکی اور دوسری بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ اسے ایک طرف تو علیار پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور دوسری طرف پیا پر بھی غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ پیا کو کہہ دے گا کہ تم نے مجھے کیوں استعمال کیا، لیکن ابھی بھی اسے اس سے محبت ہے تو وہ اس سے ایسی باتیں بالکل نہیں کرے گا جس سے پیا کا دل دکھ جائے، چاہے پیا اسے دھوکہ ہی کیوں نہ دے رہی ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ پیا سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ اس بات کو یہیں دفن کر دے گا اور اپنی قسمت پر خود ہی روتا رہے گا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پیا سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ پیا خود جب اس سے بار بار پوچھے گی کہ تم مجھ سے بات کرنا کیوں ختم ہو گئے ہو تو پھر میں اسے سارا کچھ بتا دوں گا۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہوا تو پیا خود ہی شرمندہ ہو کر میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوا تو میں علیار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور سانول یہ بات علیار کو بھی بتا دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جس پر علیار کہتا ہے کہ تم بے شک مجھے مار دینا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ سانول کو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کیونکہ ویسے تو وہ اپنی طاقت کا رعب جماتا رہتا تھا لیکن اس بار اس نے کہا ہے کہ مجھے چاہے مار دو، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ سانول پہلے ہی بہت زیادہ اداس تھا، اب وہ اور زیادہ اداس ہو چکا ہے کیونکہ پہلے بھی اس کا باپ اس پر یقین نہیں کرتا تھا اور پیا بھی اس پر یقین کرنا چھوڑ چکی ہے، اسی لیے اس نے سانول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیا ہے۔ سانول دل ہی دل میں بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے لیکن وہ اس بات کی بھنک اپنے آدمیوں کو نہیں پڑنے دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے آدمیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ سانول اداس ہے تو وہ سب بھی اداس ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ سانول نہیں چاہتا۔ سانول چاہتا ہے کہ کوئی بھی میری وجہ سے پریشان نہ ہو بلکہ سب اپنی زندگی انجوائے کریں، جو میرے معاملات ہیں میں خود دیکھوں، لیکن اس کے آدمی ہی ہیں جو دوڑ دوڑ کر ہر معاملے میں آ جاتے ہیں۔ سانول انہیں کئی بار منع کر چکا ہے کہ میرے ساتھ پریشان نہ ہوا کرو لیکن وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب سانول پریشان ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔